تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ نکالیے اور جو آپ کو سکون میسر ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا، اس سے آپ مستفید ہوں گے. تو نماز کی طرف بڑھیے تاکہ ان مسائل سے ہم لوگ بچ سکیں. اور جو ریمیڈیز آپ کو بتاتے ہیں تو وقفے کے ساتھ، ویسے تو ڈیلی کوئی نہ کوئی روحانی ٹپ جو ہے وہ آپ کے لیے گفٹ کے طور پر شاہ جی لے کر آتے ہیں، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب شاہ جی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی فائدے کی باتیں نکل آتی ہیں. ایک ریمیڈی نہیں، ہم لوگ 10 ریمیڈیز ایک پروگرام میں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. جیسے کہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے اسپیشلی انہوں نے کلمہ طیبہ کا جو ورد بتایا ہے یقیناً بہت مفید ہے. ثواب جو ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے مسائل کو بھی حل کرتا ہے. جی جناب، یہ روحانی گفتگو جو ہے وہ آپ کے لیے ہے اور یہ کنٹینیو رہے گی. ایک مختصر سا یہاں پہ وقفہ لیں گے، تھوڑی دیر میں آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، بٹ ساتھ رہیے گا. جی جناب، استخارہ مرکز کے ساتھ ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ہمارے روحانی اسکالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. اگر ہمارے ایسے بھی جن کی کال نہیں لگتی، تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کی جائے گی. جی شاہ جی. ہاں، یہ بتا رہا تھا میں ابھی بریک جانے سے پہلے ہم لوگ وظائف کی بات کر رہے تھے. ہاں، وظائف کی بات کہ یا ممیتو یہ پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن احتیاط سے پڑھیے گا. جس کام کے لیے بتایا جائے بس اس کے لیے ہی کریں، زیادہ آزادی سے نہ شروع ہو جائے. اچھا جی، ایک بات یہ بھی تو ہے نا، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے قرآن پاک میں ہے اور ایزیلی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر مسئلے کے لیے تو علیحدہ علیحدہ نام جو ہے وہ ویری کرتے ہیں نا. نہیں، یا خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں. ہاں دیکھیں، اگر ایسا ہوتا تو ہمیں یہاں پروگرام انیگوریٹ کنڈکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل ایگزیکٹلی. یہ نام لیتے ہیں، والد صاحب کا نام لیتے ہیں، اندازن عمر لیتے ہیں، شہر کا نام پوچھتے ہیں، سارا سب لے کے پورا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو نام نکلتا ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. کیلکولیٹ کر کے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کریں، اس کا یہ فائدہ ہے. ایسے تو لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بالکل جیسے ابھی آپ وظیفہ بتا رہے ہیں نا کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے اور بڑا ٹف ہے، اس کو ہر انسان نہیں پڑھ سکتا. جیسے دیکھیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں کسی کو منع کرنے کا. بعض لوگ اللہ الصمد کا وظیفہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے کریں، اللہ تعالیٰ کا صفاتی ناموں میں سے، لیکن خاص مقصد کے لیے تو نہیں پڑھ سکتے. اللہ الصمد جو ہے وہ وظیفہ کرتے ہیں، لیکن اللہ الصمد کا وظیفہ کرنے والا بندہ بہت غسیلہ ہو جاتا ہے. اثرات تو آتے ہیں کہ جلالی نام ہے. تو اللہ الصمد، ہمیں لاہور میں بہت بڑی ہستی ہیں بابا شاہ جمال. ٹھیک ہے، بالکل. دیکھیں ان کا نام جمال تھا، بابا شاہ جمال، لیکن آپ کا جو وظیفہ تھا وہ اللہ الصمد تھا، تو بڑے جلالی تھے. دیکھیں نام جمال ہے لیکن تھے جلالی. اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ٹائم ملے تو میں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. اچھا، کاؤنٹ ڈاؤن کرنے والا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے کیونکہ آج کل ایگریشن بہت زیادہ ہے. وہ بہت ہے، بلکہ وہ تو بہت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو تھے نا، بہت بڑا مٹی کا پیالہ رکھ کے نا، اس میں پانی رکھ کے اس میں اپنی جو تصویری بھگو کر اللہ الصمد کا وظیفہ کیا کرتے تھے. اور اس کے باوجود اتنے جلالی تھے. ہاں، جلالی تھے. تو یہ ایک دفعہ نا جہاں آپ کا مسکن تھا، جہاں آپ کے مریدین آتے تھے، تو اس کے بالکل سامنے اس وقت مغل دور تھا. ایک مغل شہزادی نے وہاں ان کے جہاں آپ کی درگاہ شریف تھی وہاں پہ اس نے اپنا ایک محل بہت بڑا تعمیر کیا. ٹھیک ہے. پلیز یہ میری بات سن لینے دے، پروڈیوسر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو تھا محل تعمیر کیا. تو ادھر چونکہ ان کا بھی ایک ٹیلا نما جگہ تھی جہاں یہ بیٹھے ہوتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے. تو سامنے محل، جب وہ شہزادی اپنا محل دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا تو اس کی نظر پڑی کہ سامنے ایک آدمی ہے، اس کے ارد آدمی بیٹھے، تو میری تو بے پردگی ہوگی. تو واپس گئی اور پیغام رسان کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آپ نے ہماری یہاں سے ختم کرے، ہماری اجازت کے بغیر آپ نے یہاں کیوں کیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کا بندہ ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. بلکہ دوبارہ پھر پیغام آیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. ہم بادشاہ، آپ نے کہا کہ بلکہ پیار سے کہا کہ شہزادی صاحبہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے. تو انہوں نے کہا ہم تو بادشاہ لوگ ہیں، ہم جہاں مرضی بنا لیں، ہمیں کون روک سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ کو جلال آیا، یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایسے ہی نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا تو پورا محل نیچے آ گرا تھا. آج بھی وہ محل نشان عبرت بنا ہوا یہ لاہور میں موجود ہے. وہاں جو نشہ کرنے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج بھی وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے وہ والا محل. تو یہ بڑے گہری نظر والے، جذب و مستی کے عالم میں رہنے والے ہستیاں تھیں. ان کا جواب نے، یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں. تو یہ اللہ الصمد کا وظیفہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قرآن پاک کی آیت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی بہت جلالی ہے، غصہ آتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ درود پاک
اور سورہ قدر جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام درود پاک کی بکثرت، یہ سب چیزیں مکس کر کے رکھیں گے تو بیلنس رہے گا، معتدل آپ کی زندگی گزارے گی. لیکن اگر آپ صرف یہی ایک مخصوص کریں گے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے میرا نام لے رہا ہے. اچھا شاہ جی، یہاں پہ ایک بات یاد آئی، جیسے کہ مختلف چیزیں آپ نے بتا دی، کلمہ بھی بتا دیا، کوئی آیات بھی بتا دی، اگر ہم ساری چیزیں مل جل کر پڑھتے ہیں تو ایک بیلنس رہے گا، جس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن بھی کرتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت ایگریشن کو کریٹ کرتی ہیں. تو اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ اگر ایک چیز ہی مسلسل پڑھی جاتی ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ اس کے جو ہیں وہ سمٹمز کیا ہیں، کیا افیکٹس ہیں اس کے جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں، تو اس سے انسان یا تو بہت زیادہ جلالی بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور ایسی صفت جو اس کی ہوتی ہوگی وہ کریٹ ہو جاتی ہے انسان میں. بالکل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے کسی کالر نے میں کہا تھا کہ بھئی ہم پتھر کون سا پہنے، تو میں نے کہا میرے پتھر معلومات تو نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یمنی عقیق پہننے والے کا غصہ کام ڈاؤن رہتا ہے، وہ پرامن رہتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے اثرات تو ہیں نا، جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پڑھیں اس کا یہ فائدہ، اس یہ پڑھیں آپ کے نام کے ساتھ یہ بنتا ہے، یہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت جلدی اثر لاتی ہیں، بہت جلدی اثر لاتی ہیں. اچھا شاہ جی، بڑی مزے کی بات کہ جیسے ابھی بچوں کے حوالے سے میں اکثر بات کروں، میں ان کو بھولتی نہیں ہوں کیونکہ وہ ہمارے پروگرام کا بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ ہماری اپ کمنگ جو جنریشن ہے، اگر وہ یہ پروگرام ان کے لیے انٹرسٹنگ ہے، وہ اس کو فالو کر رہی ہیں، تو اب میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی بات کو، لیکن ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں اس وقت، ہمارے ساتھ کون ہے؟ میں جی، میرا پورا نام محمد عشرت سلیم ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں. محمد عشرت سلیم. ارشد سلیم. اچھا جی، اور والد صاحب کا نام بھی بتا دیں. محمد اشرف سلیم. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 52. کہاں سے کال کی آپ نے ارشد صاحب؟ لندن. عشرت نام ہے، عشرت. عشرت، اوکے. ہاں جی. جی کیا پوچھیں گے؟ بس یہی شادی سے پوچھنا ہے جی. میں 5 سال سے بڑا پریشان ہوں، ہر طرف سے 3 دفعہ کام، فائنانس بھی شروع کیا، بزنس بھی، بہت برا حال ہے. فیملی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت پریشان ہوں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا میں اس کا توڑ کروں. چلیں اللہ تعالیٰ رحم کریں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی شاہ جی. اچھا پہلے تو میں معذرت چاہوں گا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا تھا، جلدی میں پوچھ نہیں سکا، میں اس وقت آپ کا بایو ڈاٹا لکھ رہا تھا. بہرحال عشا صاحب، ویسے میں اپیرنٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کی والدہ ماجدہ حیات ہیں تو پہلے تو ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے دعا کروائیے. آپ کے ساتھ پہلے ہی والدہ محترمہ کی دعا ہے. اگر وہ خدا نخواستہ بول تو مجھے تو نہیں لگتا، اگر ناراض ہے تو انہیں راضی کریں اور ایک تسبیح کریں، یا شکور و یا اللہ، اور دیکھیں کتنی جلدی آپ کے حالات بہتر ہوتے ہیں. یا شکور و یا اللہ. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جو آپ کو خواب آتے ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کریں. اول تو آتے ہی کم ہے آپ کو، لیکن جو آتے ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کریں. اور بہتر ہوگا کہ آپ ہمارا جو ادارہ ہے وہاں بھی رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. جی جناب، انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم، آپ کی کال مل چکی ہے. جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. جی جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. گلاسگو سے. گلاسگو سے بات کر رہی ہیں؟ کون بات کر رہی ہیں؟ جی جی ایک سیکنڈ. جی جی غزالہ. جی کون بات کر رہی ہیں؟ غزالہ. غزالہ. ہاں جی. جی غزالہ کیا پوچھیں گی؟ جی میں نے اپنے رزق کے بارے میں نا، رزق کی بڑی پریشانی رہتی ہے مجھے. اچھا ٹھیک ہے، اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے، اور اگر ان میرڈ ہیں تو والد صاحب کا نام بتائیے. جی ظفر جاوید ہے ہسبینڈ. کیا نام ہے؟ ظفر جاوید. اچھا ظفر جاوید. اچھا جی، اور آپ کی ایج کیا ہے غزالہ تقریباً؟ 49.
40 آپ کی ایج ہے, اور مسئلہ ذرا آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے. مالی پریشانی. رسک کا مسئلہ زیادہ ہے ہمیں, ٹھیک ہے. اور بھی مسئلے کافی ہیں, امیگریشن کا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا امیگریشن کا بھی مسئلہ ہے. جی جی. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ غزالہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے, ہم آپ کو آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو رپلائی کریں گے. جی شجی ہو گیا. جی ہاں غزالہ, آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تسبیح کرنی ہے ظہر کی نماز کے بعد, یا مغنی یا مغنیو یا اللہ. یہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے, یا مغنیو یا اللہ. اگر پڑھنے کی پرابلم ہو تو قرآن پاک کے شروع میں ایک صفحہ مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے, اس میں یہ نام موجود ہے, یا مغنیو یا اللہ. یہ پڑھنا اپنے ظہر کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک 100 مرتبہ. اور سورہ مزمل پڑھنی ہے آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد, سورہ مزمل فجر کی نماز کے بعد, اور یہ تسبیح ہے یہ ظہر کی نماز کے بعد. اور بہتر ہوگا کہ آپ پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی جس قسم کی سہولت ہمارا ادارہ پرووائڈ کرے گا آپ کو یقیناً فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. جی جناب, انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ کال کرنے کا. اور شجی بات بڑی خوبصورت سی ہو رہی تھی, ہم بچوں کی طرف بات کو لے کے جا رہے تھے, تو میں سوچ رہی تھی اگر ہماری جو اپ کمنگ جنریشن ہے ابھی سے ان وظائف کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتی ہے تو کتنی بیماریوں سے بچ سکتی ہے. اسلام کی بھی جو ہے انفارمیشن پراپر طور پہ نالج ان کو حاصل ہو سکتی ہے, اور ثواب جو ہے وہ بھی حاصل ہو سکتا ہے. کتنی چیزیں ہیں. یہی تو ہمارا مشن ہے. ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم شروع سے ہی کیوں نہ لے کے چل پڑیں, والدین تک کمیونیکیٹ کریں, والدین بچوں تک کریں, بچے ڈائریکٹ سنا کریں. تھوڑا سا ٹائم بچوں سے بھی ہماری یہ کہنا ہے کہ آپ کچھ ٹائم اپنا نکال لیا کریں. پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے ہم 7 سے 9 یہاں آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں. آپ لوگ وہاں جو بھی ٹائم جہاں اپنے اپنے ملک کا ٹائم ہے وہ نوٹ کر لیں, اور بچے جو ہیں پروگرام دیکھا کریں. یہ پروگرام بچوں کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ان کی بہت زیادہ سہولیات آئیں گی, ان کی زندگی میں خوبصورتی آئے گی, وہ دین کے قریب ہو جائیں گے, اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ تعالیٰ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی دیکھیں نا, اگر ہم رش میں ہیں تب بھی ہمارے پاس ایک ریمیڈی ہے, ہم وظائف ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر بہت غصہ ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ایک انسان بہت ہی نارمل ہے تو وہ تھوڑے سے وظیفے سے ایک تھوڑا اس پہ بھی بیلنس آ سکتا ہے. استغفار بھی ہم کر سکتے ہیں, ثواب بھی مل سکتا ہے. گلے کا جو ہے اس سے بھی ہم آرام حاصل کر سکتے ہیں. ڈپریشن ہے تو اس کا بھی مسئلہ ہے, ہارٹ ہے تو اس کا بھی مسئلہ ہے. جی شکیلا ہے ہمارے ساتھ, میرا خیال ہے یا تو دوبارہ جوائن کیا ہے یا پھر کوئی اور شکیلا ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شکیلا کہاں سے کال کی؟ وہ میں نے کالن سے بات کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کیا پوچھیں گی؟ وہ میرا مسئلہ یہ ہے, وہ میں نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی. ٹھیک ہے. وہ ابھی میری لیز وغیرہ میں میرا نام نہیں ڈالا تھا, تو وہ لوگ مکر گئے ہیں اور مجھے میرا پیسہ بھی نہیں دے رہے, مجھے کافی پریشانی ہے. اچھا شکیلا, اپنے ہسبینڈ کا نام یا پھر والد صاحب کا نام بتائیے, ڈیٹا دے دیں مجھے. میرے ہسبینڈ کا نام امتیاز رفیع. ٹھیک ہے, اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 44 ہے. جی 44 ہے. جن کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کی ان کا نام بھی بتا دیجئے. جی جن کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کی ان کا نام بھی بتا دیجئے. شمیم. شمیم. اور شمیم کے ہسبینڈ کا نام پتا ہے آپ کو؟ ہاں جی نعیم. نعیم. اور شمیم کی ایج کیا ہے تقریباً؟ 50. جی 52 نو 50 کی ہے. 50 ایئرس. اچھا ٹھیک ہے. شکیلا کہاں سے کال کی آپ نے؟ لندن سے کال کی ہمیں؟ سے بات کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور شمیم بھی وہیں پہ رہتی ہیں؟ ہاں جی وہ بھی نزدیکی ہے ہمارے. چلیں ٹھیک ہے. یا تو وہ میرے پیسے واپس کر دیں یا وہ مجھے دوبارہ دکان میں بلا لیں. بس میں اتنی پریشان ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی, کہ کوئی مجھے پڑھنے کے لیے دیں, خود ہمارے لیے دعا کریں پلیز. ٹھیک ہے شکیلا, میں بتا نہیں سکتی. ٹھیک ہے شکیلا, ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے, آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے, ساتھ ساتھ جو ہے کسی سولیسٹر کے رابطے میں رہیے, کسی نہ کسی لائر کو یا جو بھی آپ بہتر سمجھتی ہیں ان کے آپ رابطے میں رہیں تاکہ آپ کے مسئلہ حل ہو جائے. میرے سے غلطی یہ ہوگی کہ میں نے ان لوگوں پہ اتنا تحریر وہ پیسے ان لوگوں نے آگے کوئی بزنس کرنا تھا, پیسے مجھ سے پہلے لے لیے
اور ابھی نام ڈالا نہیں تھا تو بس گڑبڑ کر کے مجھے دکان سے نکال دیا. وہ لوگ مجھے پیسے بھی نہیں واپس کر رہے. تقریباً 100,000 پاؤنڈ ہے میرا. اتنی پریشان ہوں میں بتا نہیں سکتی. چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے, ہم آپ کو آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی کتنا مشکل وقت ہے اور لوگ کیسے کسی کے ساتھ دغے بازی سے کام لیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. چھوٹی ساری مختصر سی زندگی ہے, بالکل اسی کا انحصار ہے ہمارے اگلے جہان کا. تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں, ایک 100,000 پاؤنڈ کیا ہے, اگر 10 بلین پاؤنڈ بھی ہو جائیں, یہ لا تعداد دولت بھی ہو جائے, تو رہنا تو تھوڑا ہی عرصہ ہے نا, جانا پھر رب کے پاس, کیوں کسی کا حق کھائیں. بہرحال شکیلا, آپ کا جو مسئلہ ہے نا, یقین کریں, یہ نہیں میں کہہ رہا اتنا پیچیدہ ہے جس کا بتانا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شمیم آپ کے نزدیک بڑی کمفرٹیبل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ شمیم کمفرٹیبل ہرگز نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے ہسبینڈ جو ہیں جو نعیم وہ کمفرٹیبل ہو سکتا ہے, لیکن شمیم ذاتی طور پہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے, اس لیے یہ معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ نوعیت کا ہے. بہرحال 2 ایڈوائسز ہیں آپ کے لیے. ایک تسبیح ہے یا مقیتو یا اللہ, یعنی درود پاک پڑھیے, پھر یا مقیتو یا اللہ, میم کاف کینچی والی, یا مقیتو یا اللہ 100 بار پڑھیں, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کیجیے گا. یہ عمل کسی بھی وقت آپ کر لیجئے گا, اور چلتے پھرتے بھی یا مقیتو یا اللہ یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اس میں آسانی آئے گی. اور ادارے میں ضرور رابطہ کیجیے گا, میں آپ کو بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کر رہا ہوں, تاکہ یہ معاملہ بآسانی حل ہو جائے. اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا, تھوڑی ساری رکاوٹوں کے بعد انشاءاللہ حل ہو جائے گا. آپ کے پیسے ملیں گے, اور بھی سب مسائل ہیں وہ بھی آپ کے حل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو فار کال. جی جناب بہت شکریہ کال کرنے کا. اور اگر وظیفہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ کوئی چیز مس پلیس ہو جاتی ہے, تو ہمارے پروگرام کے بعد آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں ہمارے کالر موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے, اور ایک کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ میرا نام جی اشفاق حسین ہے. اشفاق حسین. اشفاق صاحب کہاں سے کال کی ہمیں آپ نے؟ جی برمنگھم سے. برمنگھم سے کال کی, ٹھیک ہے. والد صاحب کا نام بتائیے. جی لیاقت علی نام. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ 6. جی 56. 66. جی کیا پوچھیں گے؟ 56. ٹھیک ہے 56. کیا پوچھیں گے؟ میں جی پتہ کرنا تھا کہ تقریباً 12-13 سال ہو گئے گھر کے کچھ حالات, جو بھی کام کرتا ہوں وہ الٹا پڑ جاتا ہے, اور کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں تو سٹارٹنگ میں ٹھیک ہوتا ہے, اینڈ میں خراب ہو جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ رحم کریں گے. جی جی گھر کے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے. شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت کیلکولیشن کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو وظائف بتائے جائیں گے. آپ فون سے بالکل ٹی وی کی طرف ہو جائیے, ٹی وی کا والیوم کھول لیجئے اور دھیان سے اپنے وظائف پڑھیے. کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیا کریں تاکہ بر وقت نوٹ کر لیں. جی شاہ جی. اشفاق صاحب دیکھیے, یہ بات تو آپ بھی تسلیم کریں گے, اتنے جو حالات آپ کے واقعی تکلیف میں آپ ہیں, بگڑے ہوئے ہیں حالات ہیں, اس میں کچھ قصور آپ کا بھی تو ہے نا, ہے نا. آپ نے بھی تو کچھ غلطیاں آپ سے بھی ہو گئی ہیں, چاہے غصے کی وجہ سے ہوگی, جذباتی ون کی وجہ سے ہوئی ہیں. لیکن چلیے کوئی بات نہیں, ہم یہاں اب آپ کو مایوس کرنے نہیں بیٹھے, ہم آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور یقین دہانی کرانے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں, آپ کی پکار کو سن رہے ہیں. تو اب پورے یقین کامل کے ساتھ ایک تسبیح شروع کر لیں, یا قادرو یا اللہ, یعنی درود پاک پڑھیں, پھر یا قادرو یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے سہولت, آسانی اور بہتری آئے گی. گو کہ آہستہ آہستہ آئے گی, لیکن آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور 40 دن تو ذرا بر وقفہ نہ ہو, 40 دن ذرا بھی وقفہ, ہر حال میں تو یہ کہہ رہا ہوں کسی بھی وقت کر لیجئے, 2-3 منٹ 24 گھنٹے میں 2-3 منٹ تو آپ نے نکالنے سارے. تو آپ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں یہ ایک تسبیح کر لیجئے گا, لیکن سارے دنیا کام چھوڑ کے مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ کہیں بیٹھ جائیے, تحمل اور یقین کے ساتھ, موبائل آف, کوئی شور شرابہ نہ ہو, تو آپ تسبیح کریں یا قادرو یا اللہ, یا قادرو یا اللہ, انتہائی عز و انکساری اور یقین کامل کے ساتھ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے آپ کو جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ سنورنا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ, اور آئندہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی.
جی بالکل جناب بالکل. اچھا وعدہ خلافی بھی ایک جڑ ہے نا یہ ہماری سوسائٹی پر. اچھا شاہ جی دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کرتے ہیں جو لوگ رومانٹک ٹائپ آدمی ہوتے ہیں نا ان سے غلطیاں اور یہ جو ہوتے ہیں وعدہ خلافیاں ہو جاتی ہیں. یہ کون سی وعدہ خلافیاں کرتے ہیں پھر چھوڑیں یہ جو رومانٹک لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ کس قسم کے وعدہ خلاف ہوتے ہوں گے. یعنی لیکن یہ جڑ ہے وعدہ خلافی. بہت چھوٹی سی چیز لگتی ہے لیکن ہماری سوسائٹی پر اس کے اثرات بہت بڑے بڑے آتے ہیں. جو چیز ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں, اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے, اور پھر جب ہم کسی سے پرومس کرتے ہیں ایک شخص ہم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. اینی وے جناب ہم بڑھیں گے اپنے کسی خوبصورت سے ٹاپک کی طرف بھی چلیں گے, لیکن کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ میں ثنا بول رہی ہوں لندن سے. ٹھیک ہے ثنا, کیا پوچھیں گی؟ مجھے اپنی کزن کے بارے میں پوچھنا ہے. کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی کس کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں؟ اپنی کزن کے بارے میں. ٹھیک ہے, کزن کا نام بتائیے. اس کا ہے افشا بی بی. عائشہ بی بی؟ نہیں افشا بی بی. افشا. اور ان کے ہسبینڈ کا نام یا پھر والد صاحب کا نام بتا دیجئے. کس کا نام؟ اگر وہ میرڈ ہیں تو ان کے ہسبینڈ کا نام بتائیے. میرڈ ہے. تو ہسبینڈ کا نام بتائیے. اس کا مجھے صحیح پتا نہیں ہے, پر ہو سکتا ہے محمد جمیل ہو. نہیں ایسے تو میرا خیال ہے پاسبل نہیں ہوتا, ہمیں پورا ڈیٹا درکار ہوتا ہے. اینی وے اپنا مسئلہ بتا دیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ویزا نہیں لگ رہا ہے یہاں کا, یو کے کا نا 5-6 سال ہو گئے اس کا ویزا نہیں لگ رہا, بار بار ریجیکٹ ہو جاتا ہے. چلیں بہت شکریہ ثنا کال کرنے کا, تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے, جو بھی ہو سکتا ہے آپ کو سلوشن پرووائڈ کیا جائے گا. لیکن آپ کے لیے بھی اور ہمارے ایسے بہت سے ویئرز جو ہمارے پروگرام میں ہمیں لائیو کال کرتے ہیں, شاہ جی سے بات کرنا چاہتے ہیں, ڈیٹا ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے. لائک آپ کا پورا نام چاہیے ہوتا ہے, آپ کے والد صاحب کا نام چاہیے ہوتا ہے, اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کا نام چاہیے ہوتا ہے, آپ کی ایج چاہیے ہوتی ہے, اور جس کنٹری سے آپ ہمیں کال کر رہے ہیں اس کنٹری کا نام ہمیں چاہیے ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں ہمیں جو ہے ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اس کے بغیر ہمارے لیے آنسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم اپنے پروگرام میں اپنی دعاؤں میں آپ کو شامل کر لیں گے, یا جو بہتر سمجھتے ہیں شاہ جی وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے, لیکن ہمارے ادارے میں آپ ضرور رابطہ کیجئے. میرا خیال ہے کہ اس وقت حتمی طور پر کچھ کہنا جو ہے وہ ناممکن ہے, بہت مشکل ہے. ادارے پہ کال کیجئے, نمبر ہمارے جو ہیں وہ ٹیلی ویژن سکرین پر چل رہے ہیں, آپ نوٹ کر لیجئے. پروگرام کے بعد کال کیجئے, روحانی اسکالر وہاں موجود ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے. بہت شکریہ. جی شاہ جی آپ نے بہت اچھا کہا, جو میں نے کہنا تھا وہ آپ نے کہہ دیا کہ جب تک کمپلیٹ بایو ڈیٹا نہ ہو تو نا انصافی ہے, اور اپنے علم کے ساتھ کہ ایسے ہوا میں بات کر دی جائے تو بہتر ہے. ثنا بیٹی آپ دوبارہ کال کیجئے گا. افشاں ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی اندازاً ایج اور کہاں پہ وہ رہتی ہیں وہ ساری معلومات ہمیں پرووائڈ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پراپر گائیڈنس دیں گے. اور جی جناب کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہیرا بات کر رہی ہوں جس نے پہلے بھی کال کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. جی ٹھیک ہے ہیرا, کیا پوچھیں گی؟ نہیں وہ بس میری امی ابھی گھر میں آئی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ دوبارہ ذرا میرے بارے میں بتا سکتے ہیں, لائک جو میں نے پہلے پوچھا تھا اسی کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ہیرا توصیف دوبارہ امی سننا چاہتی ہیں. نہیں دیکھیے بیٹا بات سنیے, ہم اتنے پیار اور عقیدت کے ساتھ آپ کو ڈیل کرتے ہیں, آپ کو اتنے رسپیکٹ دیتے ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام آپ کو حل کے طور پر بتاتے ہیں, اور آپ بھول جاتے ہیں. ہیلو ہیلو. جی بیٹا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. جی جناب کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. وظائف آپ کو پہلے ہیرا بتا دیے گئے تھے, اور شاہ جی کچھ بات کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے. ایک جو بڑی پیاری سی جو روحانی ٹپ ہے وہ اینڈ پہ رکھی ہوئی تھی, جو ہے اتنی تلخ باتوں اور مسائل کے بعد ایک اچھی سی بات تمام سننے والوں کے لیے. پلیز اس کو جائز مقصد کے لیے ضرور استعمال کیجیے گا. یعنی کہ اگر آپ کا کوئی باس ہے آپ کی بات نہیں مان رہا, آپ کا بھائی ہے آپ کی بات نہیں مان رہا, آپ کی بچہ ہے آپ کی بات نہیں مان رہا, آپ کی والدہ تو مانی جاتی ہیں, کوئی آپ کا کسی کو ایسا جائز ایشو ہے جو آپ کا وہ کوئی نہیں مان رہا, یعنی میاں بیوی میں اختلافات ہو گئے ہیں, تو چھوٹا سا ایشو کی بات, بڑے ایشو کی بات نہیں کر رہا, چھوٹے چھوٹے ایشوز کی بات کر رہا ہوں, تو اس کو فوری طور پر پیار سے حل کرنے کے لیے
تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے 7 مرتبہ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا باسطو یا منم، یا باسطو یا منم، منم میم نون عین میم، صرف 7 مرتبہ پڑھے اور دیکھیے وہ کتنی جلدی موم ہوں گے اور آپ کی بات مانیں گے، لیکن جائز پرپس کے لیے. تھینک یو ویری جی مچ. جناب بہت شکریہ کال کرنے کا. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اختتام پذیر ہو گیا. عائشہ جی بہت شکریہ کال کرنے کا، روحانی باتوں کے لیے، ٹپس دینے کے لیے، ہمارے ویئرز کی رہنمائی کرنے کے لیے. جناب پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. ہمارے پروگرام میں آپ کی لائیو کال لی گئی ہے. جن لوگوں کی کال نہیں مل سکی معذرت خواہ ہیں، پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں. شاہ جی کے نمبر اس وقت سکرین پر ڈسپلے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے، پروگرام کے بعد کال کر کے استفادہ حاصل کیجئے. روحانی کال. درود پاک اور آمین کہنا ہے. جی جناب، اور ایک کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عدنان بات کر رہا ہوں آکسفورڈ سے. جی عدنان کیا پوچھیں گے؟ جی باجی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میری 2 سسٹر ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک کا نام ہے زرتاشیہ زرکاشیا، نائس نیم. اور سیکنڈ؟ اور دوسرا نام ہے رضوانہ. رضوانہ. ٹھیک ہے. اور ان کے والد صاحب کا نام اور دونوں کی ایج بتا دیجئے. ایک تو ماشاءاللہ 34 کی ہے. نہیں، نام کے ساتھ بتائیے. ہاں رضوانہ کی پہلے بتا دیجئے. رضوانہ کی 36 ہے. 36 ہے. اور دوسری کی؟ دوسری کی زرتاشیہ کی وہ 34 ہے. اور والد صاحب کا نام بھی؟ والد صاحب کا نام؟ زرتاشیہ کے والد صاحب کا نام ہے یاسین دانا. اور رضوانہ بھی آپ کی سسٹر ہے نا، ان کے فادر کا نام بھی یہی ہوگا؟ وہ بھی نہیں، ان کے فادر کا نام ایک میری سسٹر نے لا، ایک میری سسٹر ہے. اوکے اوکے. بتائیے رضوانہ کے والد صاحب کا نام بتائیے. رضوانہ کے والد کا نام ہے یونس. یونس. محمد کہاں؟ یونس. اچھا کہاں رہتی ہیں دونوں؟ یہ ایک تو پاکستان میں رہتی ہے اور ایک آکسفورڈ میں رہتی ہے. پاکستان میں کون رہتی ہیں؟ پاکستان میں رضوانہ رہتی ہے. پاکستان میں کس رضوانہ شہر، رہتی. پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ رضوانہ پاکستان کے کس شہر میں رہتی ہیں عدنان؟ رضوانہ پاکستان کے لاہور میں رہتی ہے. لاہور میں رہتی ہیں. اچھا جی. اور دوسری جو ہے وہ آپ کے پاس رہتی ہوں گی ڈیفینیٹلی. کہاں سے ویسے کال کیا آپ نے ہمیں؟ آکسفورڈ. جی میں نے آکسفورڈ سے کال کی. آکسفورڈ سے کال. جی بتائیے کیا پوچھیں گے؟ بٹ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں کی ماشاءاللہ جو زرتاشیہ کی شادی ہو گئی ہے 7 سال ہو گئے ہیں، اس کو بچہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور جو رضوانہ ہے اس کی بھی 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو. ہسبینڈ وغیرہ اس کے گھر والے اس کو تانے وغیرہ دیتے ہیں بچے کے بارے میں. تو آپ کو پتا ہے ہمارے کلچر کا کیسا. ہاں جی بالکل بالکل. پلیز اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی دعا وغیرہ دونوں کے لیے بتا دیں تو. ہاں جی لیکن اب صورتحال بدل گئی نا. مجھے پلیز زرتاشیہ بیٹی کے ہسبینڈ کا نام بتائیے اور رضوانہ کے بھی ہسبینڈ کا نام بتائیے. رضوانہ کے ہسبینڈ کا نام بتائیے. رضوانہ کے ہسبینڈ کا نام ہے زاہد جمیل. زاہد جمیل. اور دوسری جو آپ کی سسٹر ہیں ان کے ہسبینڈ کا نام بھی بتا دیجئے. ان کے ہسبینڈ کا نام عثمان اس کا نام ہے. عثمان. ان کے ہسبینڈ کا ڈیٹا چاہیے؟ نہیں. چلے جناب عدنان صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور 2 سسٹرز ہیں ان کی، دونوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے اور ان کی ایج جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، ہسبینڈ کا نام بھی ہمارے پاس ہے، اور جس جگہ سے کال جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کس جگہ رہتے ہیں یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر جب لمبا آپ کا کوسچن ہوتا ہے سم ٹائم میرے بھی ذہن سے نکل جاتا ہے تو آپ کائنڈلی خود سے مجھے بتا دیا کریں کہ کون سا شخص کہاں مقیم ہے اور اس کا کیا مسئلہ ہے. جی شاہ جی. دیکھیے جی زرتاشیہ بیٹیا جو ہے زوجہ عثمان جو ہیں ان کی اولاد کے بارے میں آپ نے پوچھا تو ان سے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایک تسبیح شروع کر دیں. یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ. اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی خوشخبری ملے گی اور جلد ملے گی انشاءاللہ تعالی. باقی رضوانہ کا جو بتایا آپ نے گھر میں لڑائی جھگڑا برتے اور لاہور میں رہتی ہیں، تو ان کے لیے ان کو کہیں کہ وہ ایک تسبیح کیا کرے. یا مانعو یا اللہ، یا مانعو یا اللہ. میں ایک یہاں کلیئر کر دوں کہ اگر نام پڑھنے میں کوئی دشواری ہو تو خدا را غلط نہ پڑے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام درج ہوتے ہیں، وہاں سے دیکھ لی کریں. اگر ہو سکے تو رضوانہ جو زرتاشیہ بیٹی ہے اس کے لیے پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجیے گا. جی جناب. اور کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
वालेकुम सलाम जी, कौन है इस वक्त हमारे साथ और कहाँ से? जी मेरा नाम है एहसन नूर बुखारी, मेरे वालिद साहब का नाम है सैयद जमीर हुसैन शाह, उनकी ठीक है। डेथ हो चुकी है। अच्छा ठीक है, तो मैं एज क्या भी है आपकी? बर्मिंघम से कॉल कर रहा हूँ। ओके, मेरी एज है 29। 29 जी। एहसन क्या पूछेंगे? हाँ जी मैं भी यूके से कॉल कर रहा हूँ। बस प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मेरे साथ, कुछ पेरेंट्स की तो डेथ हो चुकी है काफी पहले, तो इधर मैं आया था स्टडी विजय पे, तो अभी बस प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन हैं अजीब सी, ठीक है, बस इसके बारे में पूछना था। चलें जनाब एहसन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी एशा जी, इस वक्त कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इस्तिखारा मरकज, अभी थोड़ी ही देर में आपको जो है वज़ाइफ बताए जाएंगे। और हमारे ऐसे व्यर्स जिनके यहाँ औलाद का मसला है, इमिग्रेशन का मसला है, बीमारी का मसला है, या फिर जिनकी जॉब का स्पेशली मसला होता है, और वो लोग हमसे जरूर राब्ता करें, उनको वज़ाइफ बताए जाएंगे अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के जरिए। और जिनकी कॉल नहीं लगती, माज़रत ख्वाह हैं, वो प्रोग्राम के बाद हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे इदारे से राब्ता कर सकते हैं, वहाँ रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं जो आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। जी शाह जी। जी हाँ आसन, बेटा आपको एक तस्वीर बता रहा हूँ, वो आपने लाइफ टाइम करनी है, लाइफ टाइम। ये आपके नाम के साथ मैच करती है, इसको लिहाजा जारी रखिएगा हमेशा हमेशा। 100 मरतबा पढ़ना है आपने, या गनियो या अल्लाह, या गनियो या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और किसी भी वक्त पढ़ ले, बेहतरीन वक्त आपके जो आपके बायोडाटा है उसके मुताबिक असर के बाद बनता है, तो असर की नमाज के बाद पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो जब चाहें आप पढ़ लें, या गनियो या अल्लाह। और दूसरी बात एडिशनली बताता चलूँ कि अगर आपको एलर्जी प्रॉब्लम की शिकायत है तो किसी अच्छे फिजिशियन से वहीं पे रब्ता ज़रूर कीजिए, ताकि उसका बर वक्त इलाज हो जाए। खुदा न खास्ता एलर्जी प्रॉब्लम हुई तो आपका वज़न बढ़ सकता है और आपके लिए मसाइल भी बढ़ सकते हैं, तो लिहाजा अच्छे फिजिशियन के साथ रब्ता भी रखिए। और या गनी हो या अल्लाह की तस्बीह अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसूदगी, आसानी, काफ़ी कुछ बेहतरियाँ आ जाएंगी अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, इंशाअल्लाह ताला आपके वज़ाइफ जो आपको दिए जाते हैं वो बड़ा बावजू होकर नमाज के साथ उनको अदा कीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला जो है उस आप पर बहुत रहम करे। अगर आपको समटाइम वज़ाइफ समझ में नहीं आता, एकदम तेजी से गुजर जाता है, समझ में नहीं आता, या कॉल ड्रॉप हो जाती है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। शाहजी के नंबर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं, आप नोट कर लिया करें। प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉल जो है बराराज शाहजी से बात भी आपकी हो सकती है। और अगर आप इदारे से रब्ता करना चाहें तो इदारे में हमारे रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं, वो भी आपकी रहनुमाई करेंगे। और मेरा ख्याल है एक कॉलर भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैंने शाह साहब से बात करनी है। जी शाहजी सुन रहे हैं, नाम बताइए, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। नाम बताइए सिस्टर का। उनका नाम है शबाना बीबी, शबाना कौसर नाम है उनका। शबाना कौसर कहाँ रहती हैं, कहाँ से? वो यहाँ यूके में रहती हैं। यूके में रहती हैं, ठीक है। उनके हस्बैंड का नाम बताइए। उनके हस्बैंड का नाम है मुश्ताक बेग। मुश्ताक बेग। और उनकी बेटी का नाम है बुशरा बीबी। वो उन्होंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। अच्छा, बुशरा मैरिड है? नहीं। अच्छा, बुशरा की एज बता दीजिए फिर। वो 17 साल की हैं। 17 साल की। क्या पूछेंगी बुशरा के बारे में? बस तो ये पूछना है कि वो क्या पढ़ेगी, क्या करेगी। मम्मी के साथ बहुत तंग करती है अपनी माँ को ना। अच्छा, बहुत तंग करती है। चलें ठीक है, चले जनाब हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आजकल बच्चों की कंप्लेन आना शुरू हो गई, बच्चे बहुत एग्रेसिव हो गए, माँ बाप की जो है वो बात नहीं मान रहे, और लड़ाई झगड़ा। और ये क्यों सर, इतना बच्चे इस तरह से क्यों हो गए हैं? ये बच्चे पता नहीं, जब ये एज ऐसी होती है। ऐसे बच्चे तो तंग ही करते हैं बचपन में, लेकिन मेरी माँ की गवाही थी कि मेरे इस बच्चे में बिल्कुल शर नहीं है, थोड़ा बहुत शर होता तो ये आज इतना पीछे ना होता। मैंने कहा नहीं, मैं अपने मिशन पे हूँ, ठीक जा रहा हूँ। वो ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे शरारती ही अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद शरारतें हाइप क्रिएट कर देती हैं, मिसाइल पैदा करती हैं, उनको ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है। तो मेरी बहन, आप कोई एक जिम्मेदारी उठा लें कि जब आपकी बेटी बुशरा आपको तंग कर रही हो तो मैं लफ्ज़ पढ़ने लगा हूँ, उसको याद कर लीजिए। 7 मरतबा पढ़ना है, या बासे तो या मुनिम, या बासे तो या मुनिम 2 बार हो गया, या बासे तो या मुनिम 3 बार हो गया, या बासे तो या मुनिम 4 हो गया। ये 7 मरतबा पढ़ के उसकी तरफ तवज्जो करके पढ़ दिया करें। ये नहीं कि वो आपके पास बैठी हो तो उसके पढ़े, बेशक फासला काफ़ी हो, सिर्फ नज़र में होना चाहिए। तो बेशक चेहरा भी दूसरी तरफ हो,
آپ اس پہ یا باسط ہو یا منیم 7 مرتبہ پڑھیں، وہ انشاءاللہ تعالی موم کی طرح پگھل جائے گی، آپ کی ہر بات مانے گی، ہر جائز بات مانے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بڑی مجرب آزمودہ ہے تھوڑی مذاق والی بات۔ بعض اوقات میری مسز بھی جیسے مجھے کھانے میں کوئی چیز پسند ہے، میں کہتا ہوں آج یہ پکنا چاہیے، وہ کہتے نہیں آج مینیو میں نے ویکلی تیار کیا ہوا آج یہ پکنا ہے، تو میں بھی ان کو یا باسط ہو یا منیم پہلے پڑھ کے تو ان کو جاتا ہوں تو مینیو میں چینج کروا لیتا ہوں، بلکہ میں ہر بات منوا لیتا ہوں یا باسط ہو یا منیم۔ تو آپ بھی بشرا بیٹی پہ 7 مرتبہ یا باسط ہو یا منیم پڑھ دیا کریں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی بات مانے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جناب اس وقت کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ کال ہماری ڈراپ ہو گئی۔ بڑی خوبصورت سی بات آپ نے بتائی، آپ کے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ آپ تو کھانے کے لیے بھی تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں پھر کھانے کو مل جاتا ہے۔ شاہ جی بڑی خوبصورت بات ہے یہ۔ اچھا آج ایک سادی آپ ہی کے متعلقہ مجھے ایک میسج تھا، کال تو میں نہیں اٹینڈ کر سکا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ سعدیہ کتنی لکی ہے کہ وہ اس کے تو مسائل منٹوں سیکنڈوں میں حل ہوتے ہوں گے۔ میں نے کوئی جواب بھیجا نہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرا اور سعدیہ کا تعلق آن سیٹ یعنی پروگرام کی حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد میں اپنی گاڑی بیٹھ کے ادھر چلا جاتا ہوں، یہ اپنی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور بہتر یہ ہوگا آپ گواہی دیں گے، آپ گواہی دیں کہ ہماری ملاقات سیٹ پہ ہی ہوتی ہے۔ اب اس بیچاری کے کیا مجھ سے پوچھنا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہو تو لیکن لوگوں کے کام ہوتے دیکھیں۔ اب ایک چیز تو میں شاہ جی بتا دوں گی کہ ایک مسئلہ تو میرا بھی حل ہوا تھا، آپ کو پتا ریسنٹلی میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے مجھے تسبیح بتائی تھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بہت شفا ہے، بہت رحمت چھپی ہے، بس ہم ہی ہیں جو پڑھ نہیں پاتے ہیں اور خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب اہل علم ہمیں بتاتے ہیں اور انہیں پراپر ہم اپنی ریمیڈیز کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر رحم بھی کرتا ہے اور ہمارے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کی میں گواہ ہوں، اور کہ لوگوں کے کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ آپ تو چلے جاتے ہیں، یہاں ایم سی آر میں ہم لوگ بیٹھے بیٹھے جو کالز لے کے ہم لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اتنی کالز ہوتی ہیں۔ میں شاہ جی سے بات کروا دوں گی، جی شاہ جی ابھی نکل گئے ہیں، مسئلہ بتا دیجئے، ہم آپ کا میسج ان تک جو ہے وہ پہنچا دیں گے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کی اتنی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی جزا اب یہ دے۔ دیکھیں ایک شارٹ نوٹس پہ مجھے جیسے کل یہ تھا کہ آج پروگرام نہیں انیگوریٹ ہوگا، میں بھی بالکل اسی بیٹھی ہوئی تھی گھر پہ، تو انہوں نے کہا وینس ٹی وی کی انتظامیہ نے ہمیں بتایا کہ نہیں یہ کافی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آج پروگرام کیا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 8 بجے پروگرام میں 7:30 تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتے تھے نہیں 8 بجے ہمارا کوئی اور پروگرام چلنا ہے، تو 7 سے 8 پروگرام کرنا ہے۔ آج ٹائمنگ بھی چینج ہو گئی، تو ٹائمنگ بھی چینج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر اور ناظرین کا پیار ہے کہ انہوں نے ہمارا ان شیڈیولڈ جو ٹائم تھا اس کے حساب سے بھی ہمیں پسند کیا اور کالز کی اور اپنی مسائل حل کی، اور ہم لکی ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اپنے ذاتی مسائل بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، میں بھی بڑا سکون سے گھر میں بیٹھی تھی، جب مجھے کال گئی کہ آج پروگرام ہونا ہے تو مطلب خوشی ہوتی ہے، پھر بھی ہم لوگوں کو خوشی ہوتی ہے ویئر سے ملنے کی۔ جی کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، السلام علیکم جی، السلام علیکم جناب، آپ کی کال لگ چکی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم وعلیکم السلام جی، کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ جی میں یو کے سے بات کر رہی ہوں۔ یو کے سے بات کر رہی ہیں، لیکن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں فرح بات کر رہی ہوں۔ فرح بات کر رہی ہیں۔ فرح کیا پوچھیں گی؟ جی میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہسبینڈ کا نام بتائیے۔ جی وحید۔ جی وحید الصفا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اور ان کے والد صاحب کا نام؟ محمد طفیل۔ محمد طفیل۔ اور ایج کیا ہے آپ کے ہسبینڈ کی؟ 56۔ اور آپ کی؟ اور آپ کی ایج کیا ہے فرح؟ میری جی 48۔ 48۔ اور اوکے ٹھیک ہو۔ آپ کے بچے ہیں؟ جی اچھا فرح کیا پوچھیں گی؟ کلیشز ہیں، ہسبینڈ کے کلیشز بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کا رویہ بہت بالکل خراب ہے، تو ٹھیک ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، بتا دیجیے گا۔ چلیں آپ بیٹھے ٹی وی کے سامنے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہیں کچھ وظائف بتائیں گے، وظائف کو پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی ہاں، یہ دیکھیے
یہ فرا ہماری بہن نے کال کی. اب اگر ہم آن ایئر یہ جواب دیں تو چونکہ جتنے وحید صاحب وہمی طبیعت کے آدمی ہیں وہ ناراض ہو سکتے ہیں, آپ سے ناراض ہوتے ہیں, مجھے تو فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں کہ آن ایئر تم نے یہ بات کیوں پوچھی. تو یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح کریں, یا مانے ہو یا اللہ, یا مانے ہو یا اللہ, انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت آئے گی. اور آپ کو میں اضافی ریکمنڈیشن دے رہا ہوں کہ آپ ہر اس چیز سے اجتناب کریں جو آپ کے معدے کو ڈیمیج کر سکتی ہے, نقصان پہنچا سکتی ہے. کوئی سالٹش چیزیں کم سے کم کھائیں, آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. اور باقی میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ پروگرام کے بعد نا تفصیلاً بات کر لیں, کیونکہ وحید صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایشوز ہیں. جیسے اب انہیں یہ مجھے نہیں پتا آپ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اب انہیں سر درد کی شکایت بھی بہت شدت سے رہنے لگ پڑی ہے. تو اس ساری باتوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ایڈجسٹ کر لیں, تو بہتر ہے پروگرام کے بعد کال کر لیجیے. جی جناب, اور کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ میں مسز ملک بات کر رہی ہوں. مسز ملک, کائنڈلی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. اوکے اوکے. میں نے نا وہ اپنا پوچھنا تھا اپنے بیٹوں کے بارے میں. میرے 3 ماشاءاللہ بیٹے ہیں, ماشاءاللہ, تو کہنا نہیں مانتے نا. نام بتائیے. ایک کا نام ہے وہاب علی بٹ, ٹھیک ہے. ایک کا نام ابو بکر بٹ, ٹھیک ہے. تو ایک کا نام محمد اویس بٹ. محمد اویس بٹ. محمد اویس بٹ. اچھا جی, اور ان کے والد صاحب کا نام بھی بتا دیجئے. ان کے والد صاحب کا نام ہے سعید بٹ. اچھا, وہاب علی کی پہلے ایج بتائیے. اس کی ایج ہے تقریباً 31 ہوگی میرا خیال ہے. 31. اور ابو بکر کی؟ اس کی 22 ہے. 22. اور محمد اویس کی؟ اس کی ابو بکر کی 23 ہے, اویس 22 ہے. 21 22 کے. اچھا ٹھیک ہو گیا. کہاں رہتے ہیں یہ لوگ اس وقت؟ یہ لندن ہوتے ہیں. لندن میں ہوتے ہیں. جی پوچھیں, ان کے بارے میں کیا پوچھیں گی؟ بھائی میں ان سے کہ مطلب یہ مطلب ماں کو ماں سمجھے اور بات مانے نا, ریسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ استخارہ مرکز, اور ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیلکولیشن کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی وظائف بتائیں گے. وظائف پڑھیے گا, ساتھ ساتھ نماز پڑھیے گا, کیونکہ نماز جو ہے وہ ہمارے پروگرام کی اولین شرط ہوتی ہے. اور نماز پڑھیے, ساتھ ساتھ وظائف پڑھیے. اور اگر آپ لوگ بیمار ہیں یا آپ کا کوئی کیس وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے, اپنے سولیسٹر کے رابطے میں رہیے, اور ساتھ ساتھ وظائف بھی پڑھیے. جی بہرحال آپ نے تینوں بچوں کا کہا کہ تینوں بچے بہت تنگ کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. جو بائی ڈیٹا فراہم کیا اس کے مطابق تو ابو بکر مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. بہرحال آپ ایک تسبیح آپ نے خود کرنی ہے, تینوں بچوں کے لیے علیحدہ تسبیح ایک ہی ہے. یعنی وہاب علی کے لیے تسبیح کریں, یا ہادیو یا اللہ 100 مرتبہ اول آخر درود پاک. پھر ابو بکر کے لیے تسبیح کریں, یا ہادیو یا اللہ. پھر آپ کے تیسرے بیٹے جو ہیں محمد اویس بٹ, ان کے لیے کریں یا وہی تسبیح, یا ہادیو یا اللہ. یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ کریں, انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی, کافی بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ گھبرائیے گا نہیں, انشاءاللہ تعالی کافی کچھ بہتر ہو جائے گا. باقی وہاب اور اویس ان میں غصہ بہت زیادہ ہے, تو غصہ آپ کو پتہ نقصان دہ ہوتا ہے, لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے یہ تسبیحات شروع کر دیں جیسے مناسب سمجھتے ہیں. اگر مناسب سمجھے تو کال بھی کر لیجیے گا, ورنہ تسبیحات تو لازمی آج سے شروع کر لیں, آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی. جی بالکل جناب, جن کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ ضرور فوری طور پہ تسبیح سٹارٹ کر لیا کریں, کیونکہ روحانی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ہرڈل, کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا. اور روحانی اسکالر جو ہے وہ ان کی آنکھ جو ہے وہ بہتر طور پہ دیکھ سکتی ہے کہ کیا, کیونکہ زیادہ تر ساتھ ساتھ بالکل ڈرانے والے نہیں ہیں, وہ مسئلے کا حل بتاتے ہیں آرام سے. لیکن اگر اسٹرانگلی اس طرح کہا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور بچوں کے ساتھ ہے. تو آپ یہ تسبیح جو ہے ضرور پڑھیے. ہمارے روحانی اسکالر جو ہیں ادارے میں موجود ہیں, وہاں بھی رابطہ کر لیجئے, کیونکہ یہاں پہ آن ایئر ہم لمیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں تفصیلاً معلومات حاصل کرنے کے لیے, کہ کون کب کہاں کیسے کیوں یہ سب پرابلمز کیوں ہو رہی ہے, اس کی جڑ کہاں ہے, کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے, کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے کہ فردر یہ آگے نہ بڑھے. تو جناب آپ ہمارے ادارے میں بھی کال کر سکتے ہیں. اور یہاں پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا جا رہا ہے. شاہ جی میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گی,
بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کا اور ہمارے ویئرز کی رہنمائی کرنے کا. جناب پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا جاتا ہے. ہمارے پروگرام میں آپ کی لائیو کال لی گئی ہے. آپ کے روحانی مسائل کا حل آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے پرووائڈ کیا گیا ہے. اور ہمارے ایسے ویئر جن کی کال نہیں لگی معذرت خواہ ہیں, پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں, بلکہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے ادارے میں رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر موجود ہے جو آپ کی رہنمائی کریں گے. بہت شکریہ جناب, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.